بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ المیسر کا 24واں درس ہے۔ آداب قضاء الحاجت، یہ قضاء حاجت کے آداب شروع ہیں اور 12 آداب ہم نے پڑھے ہیں۔ آج انشاءاللہ 13واں ادب ہم پڑھتے ہیں کہ 13ویں ادب میں ہمیں کیا فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ۔ فرمایا یکرہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ان کا معنی ہے کہ یقرأ کا معنی ہے پڑھنا، القرآن قرآن کو کہتے ہیں۔ او کا معنی ہے یا، ان کا معنی ہے کہ، یأتی کا معنی ہے آنا، با کا معنی ہے کہ ساتھ، ذکر کا معنی ہے ذکر یا نماز یا دعا وغیرہ۔ تو یہاں ذکر سے مراد ذکر ہی ہے۔ تو ذکر کا معنی نماز بھی ہے، دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ اثنا کا معنی ہے دوران۔ قضا کا معنی ہے فارغ ہونا، اور حاجت کا معنی ہے ضرورت، ہی کا معنی ہے اپنا، وہ کا معنی ہے اور، اثنا کا معنی ہے دوران، استنجا کا معنی ہے استنجا، ہم بھی اس کو استنجا کہتے ہیں۔ تو یہاں مصنف رحمہ اللہ 13ویں نمبر ادب میں ہمیں فرماتے ہیں یکرہ کہ وہ ناپسندیدہ ہے، ان یقرأ القرآن کہ قرآن پاک پڑھا جائے، او ان یأتی یا آ جائے بذکر ذکر کے ساتھ، یعنی یا ذکر کرے، قرآن پڑھنا یا ذکر کرنا اثناء قضاء حاجتہ، اپنی ضرورت کو پورے کرنے کے دوران، یعنی قضاء حاجت کے دوران یا پیشاب پاخانے کے دوران ذکر کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اور استنجا کے دوران بھی، یعنی استنجا کسے کہتے ہیں، یعنی جب انسان فارغ ہو جائے تو اپنے صفائی کو استنجا کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے صفائی کے دوران بھی یا قضاء حاجت یعنی پیشاب پاخانہ کے دوران ذکر کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا یہ مکروہ ہے۔ یعنی قضاء حاجت کے دوران، یعنی انسان جب باتھ روم چلا جائے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو اس وقت نہ قرآن کی تلاوت پڑھنا، نہ دعائیں پڑھنا، یا نہ ذکر کرنا، نہ کسی کی سلام کا جواب دینا، اسی طرح نہ اور ایسے کوئی جو ہے نا اذان ہوتا ہے تو اذان کا جواب بھی نہ دینا، تو یہ بالکل مکروہ ہے دوران یعنی باتھ روم کے دوران۔ تو اس وقت ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں یکرہ ناپسندیدہ ہے، تحریماً تحریمی، حرام یعنی ناپسندیدہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، ہم اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی، ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ جو حرام کے قریب ہے اور کرنے والے کو عذاب ملے گا، اور اگر اپنے کو بچائے تو بہتر ہے۔ اور ایک ہے مکروہ تنزیہی، تو مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں کہ کرنے والے کو کوئی سزا نہیں ملے گا، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس سے بچا جائے تو بہتر ہے۔ اور مکروہ تحریمی والے کو عذاب ملے گا، سزا ملے گا، گناہ ملے گا، اور کرنے پر عذاب بھی ملے گا۔ مکروہ تحریمی پر جو ہے نا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر بچا جائے تو بہتر ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ ان کا معنی ہے کہ، یستقبل کا معنی ہے منہ کرنا، القبلۃ کا معنی ہے قبلے کی طرف، او کا معنی ہے یا، یستدبر کا معنی ہے پشت کرنا، یعنی پیٹ کرنا، ہاں کا معنی ہے اس کے یعنی اس قبلے کی طرف، سواء کا معنی ہے برابر ہے، یا خواہ کا معنی ہے، یہ سواء کا معنی ہے خواہ، کانا کا معنی ہے ہو، فی کا معنی ہے میں، بیت کا معنی ہے گھر، اور خلا کا معنی ہے خالی، یعنی بیت الخلا، بیت کا معنی ہے گھر اور خلا کا معنی ہے خالی۔ یہ تو میں نے وہ لفظی
ترجمہ کیا، لیکن بیت الخلاء کا اصطلاحی معنی ہے کہ باتھ روم کو بیت الخلاء کہتے ہیں۔ او کا معنی ہے یا، فی کا معنی ہے میں، صحرا کا معنی ہے بیابان یا صحرا بھی کہتے ہیں، اسی طرح کھیت بھی کہتے ہیں، کھیتوں میں انسان کھیتوں میں جاتا ہے۔ اچھا جی، مکروہ تحریمی ہے ان یستقبل القبلۃ، قبلے کی طرف منہ کرنا، او یستدبرھا یا اس قبلے کی طرف پشت کرنا دوران قضاء حاجت یعنی پیشاب پخانے کے دوران، سواء ایک بات ہے، برابر ہے، یعنی خواہ کان فی بیت الخلاء، خواہ وہ باتھ روم میں ہوں، او فی الصحراء یا کھیتوں میں یعنی بیابان میں صحرا میں، تو دونوں حالتوں میں قبلے کی طرف منہ کرنا پیشاب پخانے کے دوران، قبلے کی طرف منہ کرنا یا قبلے کی طرف پشت کرنا، دونوں تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، بہت سخت گناہ ملے گا جو انسان پیشاب پخانے کے دوران قبلے کی طرف منہ کرتا ہے یا قبلے کی طرف پشت کرتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ شمالاً جنوباً بیٹھنا چاہیے پیشاب پخانے کے لیے، اور مشرق اور مغرب کی طرف نہیں بیٹھنا چاہیے، تو یہ سخت گناہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر چھوٹے بچے بھی ہیں تو ان کو بھی ان کا بھی عادت ابھی بچپن ہی سے بنائیں کہ قبلے کی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا، یہ بچوں کو ابھی سے سمجھائے اور بچوں کو بچائیں، اور شمالاً جنوباً بچوں کو بٹانا چاہیے۔ اور اگر جو بچہ قبلے کی طرف منہ کرتا ہے یا پشت کرتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے بڑوں کو ملے گا، اس کے والدین کو ملے گا، یا بڑے بھائیوں کو ملے گا، یا جو اس کو پیشاب پخانے کے لیے بٹاتا ہے اس کو وہ گناہ ملے گا، کیونکہ ابھی سے بچوں کو یہ آداب سکھانا چاہیے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا پیشاب پخانے کے دوران یا قبلے کی طرف پشت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، بہت سخت گناہ ملے گا۔ اور فرمایا کہ خواہ وہ بیت الخلاء میں باتھ روم میں ہو تو تب بھی پشت کرنا یا منہ کرنا حرام ہے، یا کھیتوں میں چلا جائے تو وہاں پر بھی قبلے کی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا یہ دونوں حرام ہے، بیت الخلاء میں بھی اور کھیتوں میں بھی۔ تو اور فرمایا کہ اگر ایسی جگہ پر انسان جو ہے نا وہ اس کو موقع ملے کہ وہاں پر شمالاً جنوباً نہیں بیٹھ سکتا ہے، یا تو قبلے کی طرف منہ ہوگا یا قبلے کی طرف پشت ہوگا، مجبوراً بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں، تو پھر قبلے کی طرف پشت کرے اور منہ نہ کرے، یہ بہتر ہے۔ اور قبلے کی طرف منہ کرنا بہت سخت گناہ ہے، اور پشت بھی کرنا گناہ ہے، لیکن اگر ایسی مجبوری میں پھنس جائے انسان کہ وہاں پر شمالاً جنوباً نہیں بیٹھ سکتا تو پھر مجبوری کی حالت میں قبلے کی طرف پشت کرے لیکن منہ نہ کرے۔ اچھا، یہاں پر فرماتے ہیں یکرہ تحریماً، مکروہ تحریمی ہے، ان کا معنی ہے کہ، یبول کا معنی ہے پیشاب، او کا معنی ہے یا، یتغوط کا معنی ہے پخانا، فی کا معنی ہے میں، ما کا معنی ہے پانی، قلیل کا معنی ہے توڑا، راکد کا معنی ہے ٹہرا ہوا۔ اچھا جی، اب یہاں پر فرماتے ہیں یکرہ تحریماً، مکروہ تحریم ہے، حرام کے قریب ہے، ان یبولا کہ انسان پیشاب کرے، او یتغیط یا پخانہ کرے، فی الماء القلیل الراکد، توڑے ٹہرے ہوئے پانی میں۔ تو فرمایا کہ پانی اگر توڑا ہے اور ٹہرا ہوا ہے تو اس میں پیشاب پخانہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، بہت سارا گناہ ہے اور حرام کے قریب ہے۔ پھر 16واں نمبر میں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکرہ تنزیہاً، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا، اگر بچا جائے تو بہتر ہے۔ یکرہ تنزیہاً، مکروہ تنزیہی ہے، ان یبولا کہ انسان پیشاب کرے، او یتغیط، ان کا معنی ہے کہ، یبولا کا معنی ہے پیشاب، او کا معنی ہے یا، یتغیط کا معنی ہے پخانہ، فی کا معنی ہے میں، ما کا معنی ہے پانی، جاری کا معنی ہے جاری، ہم بھی اس کو جاری کہتے ہیں، او کا معنی ہے یا، کثیر کا معنی ہے زیادہ، اور راکد کا معنی ہے ٹہرا ہوا۔ اچھا جی، اب یہاں پر فرماتے ہیں مکروہ تنزیہی ہے، یعنی یہ جو ہے نا اس سے بچنا بہتر ہے،
اگر بچنا ممکن ہو تو بہتر ہے ایبولا کہ انسان پیشاب کرے او یتغیط یا پخانہ کرے فی الماء الجاری، جاری پانی میں، پانی جاری ہے اور اس میں انسان پیشاب پخانہ کرتا ہے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اس پر گناہ نہیں ملے گا۔ اگر بچا جائے تو بہتر ہے، ناپسندیدہ چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ اول کثیر راکد، یا زیادہ پانی ہے لیکن ٹھہرا ہوا ہے پھر بھی اس میں پیشاب پخانہ کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں یکرہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے ان کے یبول پیشاب کرے، پیشاب فی کا معنی ہے میں، مغتسل کا معنی ہے غسل خانہ، غسل خانہ۔ اچھا جی، یکرہ ناپسندیدہ عمل ہے، ان یبولا کہ پیشاب کرے، پیشاب کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، پھر مغتسل غسل خانہ میں، غسل خانہ میں پیشاب کرنا یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، غسل خانہ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں مصنف رحمہ اللہ کا مراد غسل خانہ وہ غسل خانہ ہے جو مٹی وغیرہ کا ہو، جس کا فرش جو ہے نا وہ مٹی کا ہو اور اس میں جو ہے ٹائل وغیرہ یا کوئی اور فرش بنا ہوا نہ ہو، تو پھر وہاں پر جو ہے نا پیشاب پخانہ یہ پیشاب کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے نا وہ فرش والے جو ٹائلٹ میں جو ٹیل وغیرہ لگے ہوئے ہوں اور وہاں پر انسان جو ہے پیشاب کرے تو اس پر پھر پانی بہائے تو بہتر ہے، اگر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر قسم غسل خانہ میں خواہ وہ اس میں ٹیل لگے ہو یا اس میں جو ہے نا ماربل لگے ہوں یا سنگ مرمر لگے ہو یا جو ہے نا اس کا فرش وہ بنا ہوا نہیں ہے، مٹی کا ہے، تو ہر حالت میں غسل خانے میں پیشاب کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا 24واں درس ہے، آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔